الرحمن الرحیم۔ تقدیس ذات و صفات باری تعالی۔ اللہ تعالیٰ جس اعضائے جسم جیسے ہاتھ، چہرہ، انگلیاں وغیرہ اور لوازم جسم جیسے کھانے پینے، نیز اترنے چڑھنے اور دوڑنے وغیرہ سے بھی پاک ہیں۔ قرآن و حدیث میں جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف اعضائے جسم یا مخلوق کی صفات کی نسبت ہے، وہاں ظاہری معانی بالاتفاق نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کی تعبیرات ہیں۔ پھر متقدمین کے نزدیک وہ صفات متشابہات میں سے ہیں، ان کی حقیقت اور مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، جبکہ متأخرین کے نزدیک ان کی حقیقت اور مراد درجہ ظن میں معلوم ہے۔ جیسے ید اللہ سے مراد قدرت باری تعالیٰ اور اترنے سے مراد رحمت کا متوجہ ہونا ہے۔ تقدیس ذات و صفات باری تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذات میں اور صفات میں پاک ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اعضائے جسم بولے تو پارٹ آف دا باڈی، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک، یہ سب چیزیں ان سب سے پاک ہے۔ جسم سے بھی پاک ہے اور جسم کے پارٹس سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ جیسا ہمارے کو ہاتھاں پاواں ہے، ویسا اللہ کو ہاتھاں پاواں نہیں۔ اللہ کو سب ضرورتش نہیں، ان کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ الصمد، ان کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ ہمیں کوئی بات سننے کے واسطے کان کے محتاج، کوئی بات بولنے کے واسطے ہمیں زبان اور منہ کے محتاج۔ بات کرنے کے لیے ہمارے کو زبان ہونا، سننے کے واسطے ہمارے کو کان ہونا، دیکھنے کے واسطے ہمارے کو آنکھیں ہونا، آنکھیں کے محتاج ہے ہمیں، چلنے کے واسطے پاواں ہونا، پکڑنے کے واسطے ہاتھا ہونا۔ لیکن یہ سب چیزیں ہیں کیا اللہ کے لیے ضروری نہیں ہو، اللہ کو ضرورت نہیں سب چیزیں۔ اللہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج نہیں ہے، سننے کے لیے اللہ تعالیٰ کانوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑنا ہے تو اللہ ہاتھ کا محتاج نہیں ہے۔ یہ سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ جیسے اس کے علاوہ دوسرا لوازم جسم، جیسے لوازم جسم کا مطلب مٹھاس، پھیکا پن، یہ بولتے نہیں میں، چڑھنا اترنا، کھانے پینے کی چیزیں، چڑھنا اترنا، دوڑنا، بھاگنا، یہ سب چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے واسطے، اللہ کے واسطے سب چیزیں کیا بھی نہیں ہیں۔ اچھا، اب اس میں بات کیا سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ کو جسم بھی نہیں اور جسم کے یہ پارٹس بھی اللہ کو نہیں ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ کھانا، پانی، بھاگنا، چلنا، دوڑنا، یہ سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن میں، حدیث میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بول کر ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت، تمہیں اللہ کی طرف ایک ہاتھ بڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف دو بالش بڑھتے ہیں، دو ہاتھ بڑھتے ہیں۔ تم اللہ کی طرف چل کر آئے تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف دوڑ کر آتی ہے، بول کو حدیثوں میں قرآن میں ہے نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہاں دیکھو تو کیا بولتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو جسم بھی نہیں اور یہ ہاتھا پاواں، یہ جسم کے اعضاء، پارٹس، یہ بھی اللہ کو نہیں ہے۔ لیکن حدیث میں قرآن میں دیکھو تو کیا ہے؟ ہاتھ اللہ کا، یا پھر اللہ دوڑ کو آتا ہے، وہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دونوں میں باتیں ٹکراؤ ہے کیا؟ تو بھی کیا بھی ٹکراؤ نہیں ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بول کر ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت مراد ہے، وہاں پر جہاں پر اللہ تعالیٰ اترتی بول کر ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب اللہ کی رحمت اترتی بول کر مطلب ہے اس کا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ کو جسم بھی نہیں اور جسم کے یہ پارٹس بھی نہیں، اعضاء جسم، یہ پارٹس بھی اللہ کو نہیں ہے۔ یہ سب چیزوں کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ، جیسا ہمیں یہ سب چیزیں رکھنے کو، یہ سب چیزوں سے ان کا کامہ کرتی ہمیں، ویسا اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں نہیں سکا بھی اللہ تعالیٰ ان سب کے کامہ کرتا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر دیکھنا بولے تو اللہ تعالیٰ اگر آنکھوں کا محتاج ہاں بول رہے ہو، پھر اللہ نہیں ہو سکتا ہوں۔ اللہ بولتے کسے؟ ان کسی کا محتاج نہیں ہوتا، انچ اللہ بولتے۔ اب دیکھنے کے واسطے اللہ اگر آنکھیں کا محتاج ہوتا ہے، اللہ نہیں ہونا۔
بولنے کے واسطے اگر اللہ تعالیٰ زبان کا محتاج ہوتا ہے تو محتاج ہونے والا اللہ نہیں ہے، اللہ الصمد، اللہ کسی بھی چیز کا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہوتا. سمجھ میں آ گیا؟ اب جہاں جہاں قرآن حدیث میں اللہ کا ہاتھ بول کر آپ کو ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت مراد ہے. اور جہاں جہاں قرآن حدیث میں اللہ بھاگ کر آتے ہیں ایسا بول کر ہے، اس سے مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہماری طرف آتی بول کر. اللہ نہیں آتے، اللہ کو کیا ضرورت ہماری طرف بھاگ پانے واسطے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ آگے چلیں. صدق باری تعالیٰ، سچائی اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کا کلام سچا اور واقع کے مطابق ہے، اور اس کے خلاف عقیدہ رکھنا بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں جھوٹ کا وہم رکھنا بھی کفر ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید ہے کیا؟ بالکل سچا، 100% سچا وہ اللہ کا کلام. ایک بات، اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید 100% سچا، اس میں جھوٹی باتیں نہیں اس کے اندر، اللہ کے کلام میں قرآن مجید میں. دوسری بات، اور واقع کے مطابق ہے. واقع کے مطابق کا مطلب کیا ہے؟ ذرا سمجھو. واقع کے مطابق کا مطلب، واقع کے مطابق کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جو واقعہ جیسا بیان کر کو ہے وہ واقعہ ویسا چھو کو ہے سو. ایک مثال سے بات سمجھو اسے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ کا تعالیٰ کا کلام ہے نہیں قرآن مجید، کلام اللہ بھی بولتے ہیں اسے، کتاب اللہ بھی بولتے ہیں اسے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید پہلی بات سچا ہے، اس میں جھوٹی باتیں نہیں ہیں. دوسری بات واقعی کے مطابق ہے. واقعی کے مطابق کا مطلب کیا ہے؟ ذرا سمجھو. مثال، حضرت مریم رضی اللہ عنہا علیہ السلام، دو بول سکتے. حضرت مریم رضی اللہ عنہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی مریم، ان کو شوہر نہیں، مرد مانا نہیں، ان کو شوہر نہیں، مرد نہیں ان کو. اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج کر ان کے گریبان میں فرشتے کے ذریعے سے پھونک مارنے لگایا، اور پھر اس پھونک کے ذریعے سے ان کو حمل بھی ٹھہرا، اور پھر اس حمل کے ذریعے سے چند دن کے بعد میں پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہو گئے. ٹھیک. قرآن مجید میں یہ قصہ ہے، کیا بول کر ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے بول کر قرآن مجید میں یہ بات ہے. ٹھیک ہے. اب ریئل میں بھی اگر دیکھیں گے ہمیں تو ریئل میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو باپ نہیں ہے. یہ ہے مطلب قرآن اللہ کا کلام سچا بھی ہے اور واقعی کے مطابق بھی ہے کا یہ مطلب ہے. سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام سچا بھی ہے اور واقعی کے مطابق بھی ہے کا مطلب کیا ہے؟ واقعی کے مطابق کا مطلب سچا تو اس میں جھوٹی باتیں نہیں ہے سو پتہ چلا بیان کرے سو. دوسری بات، واقعی کے مطابق کا مطلب اللہ تعالیٰ جو باتیں سے بول کو ہے وہ ویسے ہے سو ریئل میں بھی. قرآن بولتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو باپ نہیں بول کر، ریئل میں بول کو باپ نہیں ہے. اب عیسائی لوگوں کا کچھ عقیدہ، عیسائی لوگوں کا ماننا کیا ہے؟ ان کی کتابوں میں ایک بندہ تھا کہتے کون کی یوسف نام کا، ان کے بابا تھے، وہ بندہ عیسیٰ علیہ السلام کا بابا کہتے، عیسیٰ ویسا کہتے کا بول کو پھر کیا کیا کی دیوانے باتیں اس کے اندر لکھو ہے. لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ سچ میں کیا ہے بولو؟ قرآن میں جو ہے وہ سچ ہے. سو قرآن میں کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو باپ نہیں. اب کیسا پیدا ہو رہیں گے؟ کیسا پیدا ہو رہیں گے بولے تو اس کے لیے ذرا سمجھو. میں کل شاید بتا دیا تھا، میں بتایا نہیں، اشارہ کیا تھا، کبھی بولوں گا بول کر. پیدا عشق کی ٹوٹل 4 قسمیں. اب یہ سمجھو، پیدا عشق کی 4 قسمیں. ٹھیک. پہلی قسم ماں باپ کے بغیر. ٹھیک. اس کی مثال کون؟ آدم علیہ السلام. ان کو اماں بھی نہیں، بابا بھی نہیں. ان کو پہلے انسان اللہ ان کو پیدا کیا، مٹی کے ذریعے سے اللہ ان کو تیار کیا، ایک پتلے کے سر کا، ایک گڑی کے سر کا، پتلا بولتے ہیں اسے. تو چکڑ اور پانی سے ملا کر ان کو تیار کیا اللہ تعالیٰ، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے ان کے جسم میں روح پھونکا، زندہ ہو گئے. اب جو سسٹم ہے شادی میاں بیوی کا تعلق، اس سے انہیں پیدا نہیں ہو گئے. پیدا کیے چکڑ سے، ان کو اللہ روح پھونک کے پیدا ہو گئے. اب یہ کیسا ہو سکتا با؟ اب جو شادی ہو کو میاں بیوی کے تعلق سے اگر پیدا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اور کر سکتا ہے بولے تو یہ سسٹم نہیں سکا بھی ان کرنے میں، کیا تو اس کے لیے مشکل ہے کیا؟ اگر یہ تعلقات سے اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کی طاقت رکھ سکتا ہے بولے تو یہ تعلقات نہیں سکا تو پیدا نہیں کر سکتا کیا؟ کر سکتا ہے. تو بغیر پیدائش کی 4 قسمیں. پہلی قسم بغیر ماں باپ کے، جیسا مثال آدم علیہ السلام، ان کو اماں بھی نہیں بابا بھی نہیں، اللہ ان کو پیدا کیا ویسا پیدا کر دیا، بنا دیا، ان کے اندر روح پھونک دیا، بس ختم، تیار ہو گئے.
समझ में आ गया। दूसरी किस्म पैदाइश की, पहली किस्म कौन सी, माँ बाप के बगैर, माँ बाप नहीं उनको। दूसरी किस्म बाप, सिर्फ बाप, माँ नहीं। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान नहीं, अब उन्होंने हव्वा को बाप के सर का, उनकी पस्ती से अल्लाह ताला उनको पैदा किया। पस्ती से फिर यहाँ भी सवाल, पस्ती से अल्लाह कहता पैदा कैसा किया रहेगा भाई, पस्तियाँ इतने बड़े हैं, इतने हैं पस्तियाँ, तो उससे अल्लाह ताला पैदा करने में क्या मुमकिन है। अल्लाह जब नाजुक चीज़ से, नरम चीज़ से, शर्मगाह से अल्लाह पैदा कर सकता है, तो फिर अल्लाह ताला के लिए इससे पैदा करना क्या मुश्किल है। उन क्या भी कर सकता भाई, हमें उसके बारे में क्या डाउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनकी पसली से अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हव्वा को अल्लाह पैदा किया है, ठीक है। अल्लाह पैदा कर दिया, ताकत उसकी है, वो हमें उस पर डाउट नहीं कर सकते। अच्छा, ये अभी आदम अलैहिस्सलाम हव्वा के लिए बाप के दर्जे में, बाप के सर का उन्होंने, कहीं बोलते उन्होंने उनसे पहले है नहीं क्या, उसके हिसाब से उनके लिए बाप के सर का। तो पैदा इसकी पहली किस्म माँ बाप के बगैर, उसकी मिसाल कौन, आदम अलैहिस्सलाम, ठीक। दूसरी मिसाल माँ नहीं बाप है, ठीक, मिसाल कौन, हव्वा। तीसरी किस्म अब उससे उल्टा, हव्वा के यहाँ क्या है, बाप तो है, माँ नहीं है। इसका उल्टा क्या है, माँ है बाप नहीं है। माँ कौन, माँ हो को बाप ना हो को कौन, मिसाल ईसा अलैहिस्सलाम को अम्मा तो है, बाबा नहीं है। ये पैदा इसकी तीसरी किस्म ये, ठीक, बाप नहीं उनको, खाली अम्मा थे। अब कैसा पैदा किया, कुरान मजीद में तफसील भी इसकी मौजूद है। तफसील जब शुरू होगी कुरान की, जब इंशाल्लाह आपको तफसील से बता दिया जाएगा। 3 पारे में भी है और 16वें पारे में भी है। सूरह मरियम के नाम से मुस्तकिल पूरा सुना है उनके बारे में, फरिश्ता कैसा या क्या करे सब भी है, बता दिया नहीं में। फरिश्ता आता उनके पास, आको उनके गिरेबान में फूंक मारता ऐसा, तो उस फूंक से हमल ठहर जाता हूँ। तो तीसरी किस्म पैदाइश की बाप में माँ। चौथी किस्म माँ और बाप दोनों के ज़रिए से, ये हमें, ठीक है, समझ आ गई। पैदाइश की 4 किस्में। पहली किस्म माँ बाप के बगैर, उसकी मिसाल आदम अलैहिस्सलाम। दूसरी किस्म सिर्फ माँ नहीं बाप तो है, बाप के दर्जे में आदम अलैहिस्सलाम, मिसाल हव्वा अलैहिस्सलाम। तीसरी किस्म माँ है बाप नहीं है, मिसाल ईसा अलैहिस्सलाम। चौथी किस्म माँ और बाप दोनों के साथ, ये हमें है। सो हमारे अल्लाह ताला एक सिस्टम की तरह पैदा किया है। ये सब क्या है, अल्लाह ताला मैं चाहे तो माँ बाप के मिलाकर पैदा कर सकता हूँ, अगर मैं चाहे तो बाप में से पैदा कर सकता हूँ, अगर मैं चाहे तो माँ नहीं से पैदा कर सकता हूँ, अगर मैं चाहे तो माँ भी नहीं बाप भी नहीं, कौन भी जैसे मैं पैदा कर सकता हूँ। क्योंकि अल्लाह ताला अपनी ताकत दिखाने के वास्ते अल्लाह ताला ये सब अल्लाह पैदा करके दिखाया है। हमारे को इन चीज़ों पर यकीन होना है, ठीक है। ये चीज़ है, आखिरी चीज़ है। कुरान की बात चल रहा था नहीं, और अल्लाह ताला का कलाम सच्चा है और वाक़ई के मुताबिक भी है। बता दिया वाक़ई के मुताबिक मतलब क्या है, कुरान में जो बात बोल को है रियल में वैसी है वो बात, और उसके ख़िलाफ़ अक़ीदा रखना, बल्कि अल्लाह ताला के कलाम में झूठ का वहम रखना भी कुफ्र है। कुरान के अंदर अल्लाह ताला जो बोल को है उसके ख़िलाफ़ में हमें गुमान मान लेना, ऐसा कैसा हो सकता भाई, ऐसा कैसा आता, वैसा तो हमें ऐसा अगर बोल लेते हैं, डाउट करते हैं, क्या तो गुमान करते हो, तो हमें इससे भी आदमी काफिर हो जाता। इसलिए अल्लाह जो बोल को है हमें उस पर हमें यकीन कर लेना। अगर यकीन नहीं होता है तो फिर हमें पूछ लेना, मुझे ये चीज़ समझ में आती नहीं है, ऐसा कैसा हुआ रहता, ऐसा कैसा करे देंगे। डाउट के वास्ते नहीं पूछना, दिल की तसल्ली के वास्ते में पूछ सकते हैं। डाउट नहीं करना किसी भी चीज़ में। इस्लाम की अगर किसी चीज़ में डाउट कर लेंगे फिर हमें इस्लाम से बाहर हो जाएंगे। डाउट के वास्ते नहीं, मालूम करने के वास्ते, तसल्ली के वास्ते में पूछ सकते हैं, ऐसा कैसा हुआ रहता, ऐसा कैसा कर सकते अल्लाह ताला। पहली बात तो इन सब चीज़ों में डाउट करना नहीं, इसके पीछे पड़ना नहीं हमें अल्लाह की कुदरत के बारे में, ठीक है। अल्लाह ताला कैसा करे, अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में और नहीं करना, अल्लाह की ताकत के बारे में और कर सकते हैं। अल्लाह की ताकत कुदरत ये सब चीज़ें हैं। अरे जब एक इंसान एक हव्वे को उठा सकता है, हवे में बोले तो उड़ा सकता है, तो क्या अल्लाह ताला के पास उतनी ताकत नहीं थी क्या पैदा करने की? अल्लाह ताला कर सकता है, पैदा कर सकता है। बस बहरहाल ये सब चीज़ें याद रख लो, समझ में आ गई बातें। अल्लाह ताला हम तमाम को अपने ख़ैर समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।